الحمد لله العزيز القهار والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال في القرآن المجيد إذ خدر يعقوب الموت قال في القرآن المجيد لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات غم گسار زمان سید سرمراں حامیے بے قرار کساں راحت العاشقین مراد مشتاقین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سامعین و ناظرین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ رب العزت نے پھر سے جمعۃ المبارک کا مقدس دن ہم سب کو نصیب فرمایا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آج کے اس مقدس دن کے توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا وہ مقدس دن ہے کہ اس میں جتنا بھی جلدی کوئی مسجد میں آ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی بڑھ کر ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیے کہ ہم کتنا ثواب جمعے کے دن لے رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم صرف آخری 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور بعض بدنصیب وہ ہیں جنہیں تکبیر اولیٰ فوت ہو جانے کے بعد یہاں مسجد میں پہنچنا پڑتا ہے جمعے کی اجتماع میں۔ تو یہ ایک ہماری تربیتی درسگاہ ہے ہفتے میں ہفتہ وار، جس میں ہم قرآن و سنت کے معلومات عام کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور اس میں بھی آدھا گھنٹہ 35 منٹ 40 منٹ تک زیادہ سے زیادہ علماء خطاب کرتے ہیں کہ شاد و ناظر جہاں مسجد میں بھیڑ ہوتی ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور علماء دین کے مشتاق ہوتے ہیں سننے کے، تو پھر وہاں ایک ماحول ہوتا ہے، پھر وہاں خطاب کے سلسلے میں ایک تسلسل قائم رہتا ہے روحانیت کا۔ لیکن بدنصیبی اس امت کی، پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سکون نہیں مل رہا، کیا وجہ ہے، کیا معاملات ہیں؟ اصل معاملات ہم اس کے خود ذمہ دار ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 929 ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن یہ جو جمعے کا گیٹ ہوتا ہے، دروازہ ہوتا ہے مسجد کا مین دروازہ، وہاں فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ اللہ کے نورانی فرشتے، ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کے ہاتھ میں اللہ رب العزت رجسٹر تھما دیتا ہے کہ جاؤ کائنات میں جمعے کے دن جہاں بھی جامع مسجد ہے، اس مسجد کے گیٹ میں بندوں کے آنے سے پہلے تم وہاں چلے جاؤ،
اور تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فرشتے ڈیوٹی یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو جمعے کے دن مسجد میں آ جاتا ہے وہ پہلے نمبر پہ اس کا نام لکھ دیتے ہیں، اور نام ہی نہیں لکھتے بلکہ اس کے کھاتے میں ثواب بھی لکھ دیتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتوں سے اللہ کہتا ہے فرشتوں رجسٹر میں لکھو جو بندہ مسجد میں سب سے پہلے آ گیا جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے پہلی اذان کے بعد تب وہ سارے کام چھوڑ کر، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود عمل موجود ہے، میرے نبی نے جمعے کی مشغولیت میں جمعے کی نماز سے پہلے کھانا بھی نہیں کر عمل فرمایا، یہاں تک کہ اتنی مشغولیت ہوتی تھی، اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد مسائل لوگوں کے حل کر کے میرے نبی گھر جا کر کھانا بنا کر فرمایا کرتے، یہ خود میرے نبی کا عمل۔ تو وہ فرشتے پہلا بندہ جو مسجد میں آتا ہے، اور جتنے بندے سب سے پہلے آتے ہیں پہلے نمبر میں ان کے نامہ اعمال میں ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں کہ فلاں بندہ مسجد میں پہلے آ گیا جمعہ پڑھنے کے لیے، اور اس کو ثواب ہم ذرا سا نہیں دیں گے بلکہ ایک اونٹ قربان کرنے کا صدقہ کرنے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ پھر اس کے بعد جب ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد آنے والے آتے ہیں، تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے بعد جو آتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں بھی فرشتے مسجد جامع مسجد کی گیٹ میں کھڑے ہو کر رجسٹر اور قلم ہاتھ میں لے کر اس کا بھی ثواب لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ان کے بعد آتے ہیں ان کے نامہ اعمال میں ایک گائے قربان اور صدقہ کرنے کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ تصور کریں جو پہلے آیا اونٹ کی قربانی کا ثواب، اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، جمعے کا بھی ثواب ہے، خطاب کا بھی ثواب ہے، ایک حدیث سنی اور ایک قرآن کی آیت سنی اس کی تفسیر سننے پر 70 شہیدوں کا ثواب ملتا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ان کے بعد جو اس سے بھی تیسرے نمبر پر لیٹ آتے ہیں انہیں ایک میڈا صدقہ کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور فرشتے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں یہ تیسرے بندہ تیسرے نمبر والا بندہ ہے، اس کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دو لیکن اونٹ کی قربانی کا ثواب نہیں، گائے کی قربانی کا ثواب نہیں بلکہ میڈے کی صدقہ کرنے اور قربانی کرنے کے ثواب جتنا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب دیکھیں کس نے کتنا زیادہ ثواب لینا ہے، یہ ہم نے خود ہی اس ثواب کو حاصل کرنا ہے۔ کوئی اونٹ جتنا ثواب لے جاتا ہے، کوئی گائے کا صدقہ کرنے کا ثواب لے جاتا ہے جمعے کے دن، اور کوئی میڈے جتنا ثواب لے جاتا ہے۔ اب ہم نے تقرر ہم نے کرنا ہے کہ کتنا ثواب لینا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ کے بعد گائے کے بعد میڈا، اور میڈے کے بعد میرے نبی نے فرمایا جو چوتھے نمبر پر آنے والا بندہ ہے جمعے کے دن امام کے سامنے بیٹھ کر اس کوئی تقریر سنتا ہے، خطاب سنتا ہے، واعظ و نصیحت، اللہ رب العزت اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث نمبر 929 ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ چوتھا بندہ ہے جو صرف ایک مرغی اور ایک روایت میں آتا ہے مرغا اس کے صدقہ کرنے کا ثواب لے کے جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پانچواں بندہ آپ تصور کریں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت بڑی جوش میں آئی، کسی کو بھی نہ چھوڑا، ہر ایک کو ثواب عطا فرما دیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانچواں وہ بندہ جو چاروں کے بعد آیا، سب سے لیٹ آیا، اس کو بھی اللہ پاک ثواب عطا فرما دیتا۔ یا رسول اللہ کتنا ثواب؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک اسے مرغی کے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب اسے بھی عطا فرما دیتا۔ اب تصور کریں کون ہے اس امت میں
جو جمعے کے دن حضور کا امتی سب سے پہلے آئے اور قربانی کے اونٹ جتنا قربان کرنے کا صدقہ کرنے کا ثواب لے جائے؟ کون ہے جو اس کے بعد آئے اور گائے کا صدقہ کرنے کا ثواب لے جائے؟ کون ہے جو اس کے بعد آئے اور بکری اور دمبا اور میڑا ذبح کرنے کے ثواب کے برابر، صدقے کے برابر وہ اسے ثواب لے جائے؟ اور کون ہے جو مرغی صدقہ کرنے کے برابر ثواب لے جائے؟ کون ہے جو انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب لے جائے؟ حضرات محترم، ہم نے خود مختص کرنا ہے، تو اس لیے جو سب سے پہلے آیا اللہ پاک نے اس کا انعام بھی بڑا رکھ دیا، بعد میں آیا اسے بھی ملا، مایوس نہیں کیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ کے زمرے میں رب نے کہا نہ امید رہو، ہر عمل پر ہم تمہیں جزا عطا فرمائیں گے۔ اور حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم، گزشتہ تقریباً 6 جمعات سے ہمارا ایک ٹاپک چل رہا تھا اختیارات مصطفیٰ و اولیاء کرام۔ آج ہماری 7ویں نشست آپ سنیں گے اور اسی پر میں اختتام کروں گا، کوشش کروں گا کیونکہ لمبا ٹاپک ہے، اس لیے انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ المبارک ہم نئے موضوع اور نئے ٹاپک آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میرے نبی علیہ السلام کے اختیارات پر میں نے ارکان اسلام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ ارکان اسلام جو ہیں ان پر میں نے دلائل پیش کیے تھے کہ اللہ رب العزت نے ان 5 ارکان میں بھی میرے نبی کو اختیار عطا فرمائے۔ اور گزشتہ جمعہ المبارک میں نے آخری روایت پیش کر کے ثابت کر دیا تھا کہ حج پر بھی میرے نبی علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اختیارات عطا فرما دی۔ یہاں پر بات ختم تھی، آئیے آگے چلیے۔ میرے نبی علیہ السلام کا اختیار اتنا وسیع ہے کہ ایک دن میرے نبی علیہ السلام بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر، لیکن اس سے قبل قرآن کی آیت سمجھ لیجیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 282، اور اسی طرح یہ سورہ بقرہ کے علاوہ سورہ فلاق کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 2 میں یہ ایک قانون بیان فرمایا امت مسلمہ کے لیے۔ وہ قانون کیا ہے وہ سمجھ لیجیے۔ قانون یہ ہے، دنیا کا کوئی بھی معاملہ کرنا ہو 2 گواہ ضروری ہے۔ کتنے؟ 2 گواہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 اور سورہ الطلاق آیت نمبر 2، قرآن کہتا ہے وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ جو بھی تم نے معاملہ کرنا ہو لکھنے لکھانے کا۔ اور یاد رکھیے یہ کتنی بڑی آیت اور یہ کس پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت میں نازل کیا کہ دنیا کے معاملے میں کوئی بھی معاملہ کرنا ہو، لین دین کا معاملہ کرنا ہو، 2 گواہ مقرر کر لیا کرو۔ کتنے؟ 2 گواہ۔ یہ سورہ بقرہ کے اندر، سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے قرآن کی۔ سورہ بقرہ قرآن کے اندر سب سے بڑی سورت ہے اور اسی کے اندر سب سے بڑی آیت بھی موجود ہے، اور اسی بڑی آیت میں بھی اللہ رب العزت نے یہی مسئلہ ہمیں سمجھایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب بھی تم نے کسی معاملے میں گواہ چننے ہو، ایک نہیں چننا، 2 گواہ چننے۔ کتنے؟ 2۔ یہ عدالتوں کے معاملات ہیں، وہ ہر کوئی بھی معاملہ پیش کیا جاتا ہے تو وہاں گواہ لائے جاتے ہیں، جس کی گواہی نہ ہو اس کا دعویٰ رد کر دیا جاتا ہے۔ آپ یاد ذہن میں رکھیے کہ یہ قرآن نے ایک اصول بیان کر دیا، گواہی ایک بندے کی نہیں دی جا سکتی، ایک بندہ قابل قبول نہیں ہے گواہی دینا، گواہی کے لیے 2 کا ہونا ضروری ہے۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں بھی یہی مضمون میرے رب ذوالجلال نے بیان فرمایا۔ آگے چلیے، اب قرآن کی نص موجود ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے فرامین موجود ہیں اور قرآن کی نص موجود ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہو 2 گواہ چن لیا کرو، اور وہی گواہی قابل قبول ہے جس میں 2 گواہ ہوں۔ اب میرے نبی علیہ السلام کا عمل دیکھیے، آج تک ایک گواہی کو، ایک بندے کی گواہی کو
1400 سال کی تاریخ سے لے کر آج تک اور قیامت تک ایک بندے کی گواہی کو 2 کے برابر نہیں کہا جا سکتا. یہ اصول ہے کہ ایک ہی بندے کی گواہی کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس کی گواہی 2 بندوں کے برابر ہے. 2 بندوں کے برابر ہے. اب تصور کریں میرے نبی علیہ السلام کا مزاج اور میرے نبی کا اختیارات. اس کو آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو کس احسن طریقے میں بیان کیا ہے. اسپیکر چیک کریں نماز کا. اب بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 4784 نمبر ہے. 4784 نمبر ہے. میرے نبی کا گواہی کے معاملے میں اختیار کیا ہے سنیے. 4784 نمبر اور ابو داؤد شریف کی 3607 نمبر اور نسائی کے حدیث نمبر 4651 ہے. سیاست کی عربی کی جیمین کتابوں کے 3 ریفرنس کوٹ کر لیں. گواہی قرآن سے پیش کر دی کہ 2 بندوں کا ہونا ضروری ہے اور ایک بندے کی گواہی ایک ہی شمار کی جائے گی, 2 کے برابر نہیں شمار کیا جا سکتا. اب سنو میرے نبی کا اختیار. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے نبی کے غلاموں, میرے نبی کی شان سننے والوں, جمعے کا دن ہے, میرے نبی کی محبت بڑی باتیں سننے والوں, بخاری کے اندر سے میں نے ریفرنس پیش کر دیا, ابو داؤد شریف نسائی شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے. میرے نبی اچانک چلتے چلتے منڈی کی طرف چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ منڈی میں چلے گئے. اب ذہن سے, اب گھر سے اگر بندے کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ میں نے کوئی جانور خریدنا ہے, کوئی سودا صرف لینا ہے, جیب میں پیسے لے کر جاتا ہے, اچانک میرے نبی بغیر سودے کی غرض سے, بغیر کسی جانور لینے کی غرض سے میرے نبی منڈی میں پہنچ گئے اور ساتھ حضرت ابن خزیمہ بھی ہیں. یہ صحابی رسول ہے ابن خزیمہ. میرے نبی کا اختیار سنو. میرے نبی منڈی میں جب پہنچے, منڈی میں دیکھا میرے نبی نے جو منڈی تھی یہ مال مویشیوں کی منڈی تھی, یہ بقرہ عید پر جو منڈیاں لگتی ہیں. اچانک میرے نبی وہاں جب پہنچے, میرے نبی نے وہاں معائنہ کیا, ہر جانور کو چیک کیا, اونٹوں کو دیکھا, اونٹنیوں کو دیکھا, گائے وغیرہ دیکھی, اور اسی طرح میرے نبی نے گھوڑے وغیرہ بھی دیکھے, خچر وغیرہ بھی دیکھے. اچانک میرے نبی کو ایک گھوڑا پسند آ گیا. میرے نبی کو گھوڑا پسند آ گیا. دل میں تڑپ ہوئی کہ پیسے میں گھر سے لے کر نہیں آیا, کیا کروں؟ اس بندے کو کہا جو بیوپاری تھا, بیچنے والا, جو اس گھوڑے کا مالک تھا. میرے نبی نے اس سے بات جیت کی, کہا مجھے تیرا گھوڑا پسند آ گیا ہے. اب وہ بیکاری تھا, کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ کو پسند آ گیا تو کیا کرنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں اس سے خریدنا چاہتا ہوں, میں سودا کرنا چاہتا ہوں, میں بیع کرنا چاہتا ہوں, میں سودا کرنا چاہتا ہوں, میں خریدنا چاہتا ہوں. میرے نبی نے اس سے سودا طے کر لیا. اتنے پیسے اس نے کہا دے دیں, آپ یہ گھوڑا لے جائیں. میرے نبی نے کہا چل تو میرے ساتھ چل, میرے ساتھ میرے گھر میں چل, یہ گھوڑا مجھے پسند آ گیا, بات پکی ہو گئی, اتنے میں سودا ہو گیا, بھائی اتنے پیسے دینے ہیں. اب گواہ وغیرہ کوئی بھی نہیں تھا. جب سودا ہوا گواہ کوئی بھی گواہی دینے والا نہیں تھا. اب دیکھیں یہ میرے نبی کا اختیار ہے. سودا ہو گیا بغیر گواہوں کے, سودا ہو گیا کہ بھائی اتنے ہزار میں, اتنے درہم میں, یہ میں آپ کو دیتا ہوں, بیچتا ہوں آپ کو. سودا ہو گیا. اب صرف پیسے لینے کے لیے جانا تھا گھر میں. میرے نبی نے کہا میرے ساتھ تو چل, تجھے میں گھر سے پیسے دوں. اچانک راستے میں ایسا ہو جاتا ہے, اکثر دیکھیں
کسی اور بندے کو وہ گھوڑا پسند آ گیا جس کی بیع ہو چکی تھی، جو بک چکا تھا، جو میرے نبی کی بارگاہ میں بک چکا تھا، وہی گھوڑا جو میرے نبی نے پسند کیا، وہی گھوڑا اچانک میرے نبی آگے چل رہے ہیں، پیچھے وہ چل رہا ہے بیوپاری، وہ گھوڑا لے کر چل رہا ہے، گھر جا کر فقط اس نے پیسے لینا ہے، سودا طے ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ بیع ہو گئی، سودا ہو گیا، خرید و فروخت ہو گئی، لیکن اچانک ایک بندہ اور پیچھے سے آیا، اس نے کہا یار یہ مجھے تو بیچ دے، تو مجھے، وہ جو حضور والا گھوڑا بک گیا تھا، سودا طے ہو گیا تھا، پیچھے اور ایک بندہ آیا، آپ کو پتہ ہے منڈی میں منڈی لگی ہوئی ہے لوگوں کی، تو اور کوئی آیا، اس نے آ کر کیا کہا، کہنے لگا یار مجھے تو بیچ دے۔ اب اس بندے کو دیکھیں، اس دور کے لوگ بھی بڑی خیانت کرنے والے لوگ، وہ لالچ میں آ گیا، اس نے کہا کتنے میں بیچا تھا تو نے ابھی حضور کو؟ کہا جی مثلا 10,000 میں بیچا ہے۔ اس نے کہا جی مجھے 12,000، میں 12,000 دیتا ہوں، کتنے؟ لالچ میں آ گیا وہ بیپاری، اس نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے دیتا ہوں۔ بس اچانک میرے نبی نے دیکھا کہ یہ گھوڑا مجھے بیچ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے سودا کر لیا اور کسی کے ساتھ۔ میرے نبی نے جو ہی بات سنی تو میرے نبی نے اس بندے کے سامنے کہا یہ گھوڑا تو اس کی بیع ہو چکی ہے، اس کا سودا ہو چکا ہے، یہ تو میرا ہے، ابھی جا کر میں نے اسے پیسے دینے۔ اب اس بیپاری نے جس نے پہلے حضور کو بیچ دیا تھا، اس نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا ہلما شہدا، شہید، ہلما شہید، گواہی پیش کریں، کون ہے آپ کا گواہ کہ میرے ساتھ آپ کا سودا ہو گیا؟ یہ اس نے حضور کو کہا، بیپاری نے، گواہ پیش کریں، کون سی گواہی ہے آپ کے پاس، کون بندہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ گواہ تو تھا ہی نہیں، جب سودا ہوا تو گواہ کوئی نہیں تھا، آپ گواہی کے لیے کوئی نہیں تھا۔ جو ہی اس نے سوال کیا یا رسول اللہ ہلما شہید، یا رسول اللہ گواہ لائیں کہ آپ نے یہ لیا مجھ سے، اتنے میں لیا۔ اب وہ لالچ میں آنے کی وجہ سے اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی آئے دور سے دوڑتے ہوئے، نام ہے ابن خزیمہ، میرے نبی کے غلام تھے، صحابی تھے، کہنے لگے انا اشہد انک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں۔ اس بندے کو کہا، اس بیپاری کو کہا کہ بھائی میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نبی نے تجھ سے خریدا، میرے نبی نے تجھ سے خریدا۔ اب وہ بندہ چلا گیا، حضور گھوڑا لے کر گھر چلے گئے، بات حضور میں ہی ختم ہو گئی، اس کے پاس گواہ نہیں تھا، ادھر سے گواہی پیش ہو گئی۔ گواہی کس نے دی؟ جو بندہ موجود ہی نہ تھا۔ ابن خزیمہ وہ تھے جن کے سامنے سودا نہیں ہوا تھا، لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس بندے نے پتا کیا کہا، حضرت خزیمہ نے، کہنے انا اشہد کا، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بندے نے آپ کو گھوڑا بیچا، بیع ہو گئی۔ اور آگے کہنے لگا قد باعتہ، تحقیق سودا ہو چکا ہے، تحقیق سودا ہو چکا ہے، یہ بعد والا بندہ نہیں لے سکتا، حضور نے خرید لیا۔ اب تھوڑی دیر بعد اس بندے کو جب حضور نے پیسے دیے، گھر میں گیا، واپس پلٹے، وہ بندہ پلٹ آیا پیسے لے کر، گھوڑا حضور اپنے گھر میں لے گئے۔ بعد میں میرے نبی نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، کس سے؟ جس صحابی نے گواہی دے ڈالی، انا اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، تو سنو، میرے نبی علیہ السلام نے اسے کہا، اے خزیمہ بتا، تو تب تھا ہی نہیں جب سودا ہو رہا تھا، تو نے کیوں گواہی دی؟ تو آپ کے جواب سنیے، بڑا عشق والا جواب۔ اب وہ صحابی رسول کہنے لگے، فقالا بتصدیقک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے آپ کی سچائی کی گواہی دی ہے، آپ کی سچائی کی گواہی دی ہے کہ حضور کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچے ہیں، صادق ہیں۔ تو نے جب اس نے کہا نہیں بیٹا، تو میں نے کہا میرے نبی نے گواہی، جب میرے نبی کی زبان پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا،
سارے معاملات ہم نے مانے. تو یا رسول اللہ آپ کی سچائی پر میں نے گواہی دی ہے. کالا بھی تصدیق کا یا رسول اللہ آپ کی صداقت پر گواہی دے کر میں نے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ نے اس سے گھوڑا خریدا. اب یہ اس نے کیا کیا؟ حضور کے ساتھ یہ احسان کیا. کیا کیا؟ اب سنو، یہ حضور کے ساتھ نیکی کرنے کا بدلہ اور اجر کیا ملا؟ اجر کیا ملا؟ سنو، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر سن خزیمہ، خزیمہ سن، آج کے بعد میں اللہ کا نبی تجھے اس احسان کا بدلہ دے کے جا رہا ہوں کہ تو نے بغیر دیکھے میری گواہی دی اور میری تصدیق کر دی، میری سچائی کی. آج میں تجھے بدلہ دینے لگا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا، آج کے بعد خزیمہ تیری ایک گواہی 2 کے برابر ہے. جہاں بھی تو گواہی دے گا تو تیری ایک کی گواہی دینا 2 کے برابر ہوگا. تو یہ ہے میرے نبی کا اختیار. چاہے تو ایک کو 2 بنا دیں، چاہے تو ایک کو 2 بنا دیں. یہ میرے نبی کا اختیار ہے. حضرات محترم، اس سے بھی پتا چلا کہ میرے نبی گواہی کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت نے انہیں اختیارات عطا فرمائے. آگے چلیے، قرآن کے اندر آیت موجود ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ کا قرآن کہتا ہے جو لڑکی تمہیں پسند آ جائے اس سے نکاح کر لو. کیا کر لو؟ بغیر پسند کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا. قرآن نے کہا جو تمہیں پسند آئے. آج ماں باپ کو یا اور کسی کو پسند آتی ہے تو کہتے ہیں رشتہ کر لو. قرآن اس کی بات کو رد کرتا ہے. قرآن کہتا ہے زندگی انہوں نے گزارنی ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کی پسند قرآن کہتا ہے اگر اسے پسند آئے تو رشتہ کرے. کیا؟ اور پھر آگے پسند کی بھی اقسام ہیں، دنیاوی طور پر نہیں، جمال کے طور پر نہیں، حسب نسب کے اعتبار سے نہیں، بلکہ دین کے اعتبار سے. میرے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، جب بھی تو نے رشتہ کرنا ہو لڑکے اور لڑکی کی بارے میں اس کا معیار، اس کا آئیڈیل اگر دیکھنا ہے تو پھر دین دیکھنا ہوگا. دین سے اس کی نسبت ہے یا کہ نہیں. آپ سنیے، یہ قرآن کی نص ہے. قرآن کہتا ہے جو تمہیں پسند آ جائے اس سے نکاح کر لو. 1 سے کرو، مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو. اور پھر یہاں 4 کے بعد ایک ہی وقت میں 5ویں نہیں کر سکتے. ایک وقت میں آپ صرف 4 نکاح کر سکتے ہیں. کتنے؟ 4. اس شریعت میں 5واں نکاح جائز ہی نہیں. اور اب عرب کنٹری میں دیکھیں جہاں اسلام آیا تھا وہاں تو ایک شیخ 20 نکاح کر رہا ہے ایک وقت میں. اور فتویٰ کیا ہے؟ کلو حلال، ہر کام حلال ہے. تو اس لیے بتاتا چلو ایک ہی وقت میں ایک بندے نے اسلام قبول کیا میرے نبی کی بات. جب اس نے اسلام قبول کیا مسلمان ہو گیا. میرے نبی نے پوچھا تو نے کتنی شادیاں کی؟ کہنے لگا 25. کتنی؟ میرے نبی نے کہا 21 کو طلاق دے. کتنی؟ 21 کو فارغ کر، 4 ایک نکاح میں رکھ. تو اسلام کے اندر یہ اصول وضع ہے کہ ایک ہی وقت میں قرآن نے یہ ایک لائن کھینچ دی کہ ایک ہی وقت میں آپ 4 کر سکتے ہیں. کیا؟ 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور ان 4 کے حوالے سے بھی قرآن کہتا ہے تعدیلو، ان کے درمیان بھی تم نے عدل کا دامن رکھنا ہے، عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے، برابر برابر. لیکن یاد رکھیے قرآن ایک وقت میں 4 سے زیادہ کی شادی کی اجازت نہیں دیتا. آپ میرے نبی کا اختیار سنو. میرے نبی نے ایک وقت میں 11 سے 13 شادیاں کی. ایک وقت میں. اب مجھے بتائیں وہ قرآن کو زیادہ جانتا ہے یا آج ہم جانتے ہیں؟ جو صاحب قرآن ہے، جس کے دل پر قرآن اترا، وہ زیادہ قرآن جانتے ہیں یا ہم جانتے ہیں؟
لیکن میرے نبی علیہ السلام نے کو یہ پتہ ہونے کے باوجود کہ قرآن میں اللہ اصول وضع کر چکا، ایک ہی وقت میں 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن میرے نبی نے ایک وقت میں 11 شادیاں کی، ایک وقت میں 11 شادیاں حضور کے نکاح میں تھی، اور بعض روایات میں 13۔ تو پتہ یہ چلا شادی اور نکاح کے معاملے میں بھی اللہ نے نبی کو اختیار عطا فرما دیا۔ خود ایک ہی وقت میں 11 سے 13 شادیاں کی، اور اگر میرے نبی چاہیں تو ایک وقت میں دوسری کی اجازت نہ دے، ایک وقت میں دوسری کی اجازت نہ دے۔ وہ کیسے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، بخاری شریف 5230 نمبر حدیث ہے، حضور کے داماد ہیں، کیا ہے؟ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کی تخت جگر جن کے نکاح میں اچانک ابو لہب کی بیٹی نے دوسرے نکاح کی دعوت دی مولا کائنات کو۔ قرآن تو کہہ رہا ہے چوتھی کرو، دوسری بھی کرو، تیسری بھی، چوتھی بھی کرو۔ اب مولا کائنات اگر چاہیں تو دوسری بھی کر سکتے ہیں، تیسری بھی، چوتھی بھی۔ ایک وقت میں جس وقت میرے نبی کو پتا چلا، بخاری کے اندر حدیث پڑھ چکا، 5230 نمبر حدیث ہے، میرے نبی کے غلاموں، میرے نبی کا غلام، میرے نبی کے غلام یہ سمجھے کہ میرے نبی کو اللہ رب العزت نے کتنا اختیار نکاح کے معاملے میں دیا۔ خود ایک وقت میں 4 سے زیادہ کی، اور ایک وقت میں دوسرے کی بھی اجازت نہ دی۔ مولا کائنات کے بارے میں جب پتا چلا کہ ابو جہل کی بیٹی نے حضرت مولا کائنات کو نکاح کی دعوت دی کہ مجھ سے نکاح کریں، قریش کے بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے کہ رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ ان کی مائیت میں حضرت مولا کائنات دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ۔ جب یہ خبر پھیلی تو میرے نبی نے گھر سے ارشاد فرمایا، میرے نبی نے فرمایا ثم لا توزن، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تم دوسری شادی نہیں کر سکتے، علی تم دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ اب علی کون ہے؟ قرآن کہتا ہے چوتھے 4 تک کر سکتے ہو۔ اب جس علی کے بارے میں حضور نے کہا کہ تم دوسرا نکاح میری بیٹی کے ہوتے ہوئے نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ فاطمہ کو طلاق دے دو پھر کر سکتے ہو، یہ میرے نبی نے شرط رکھ دی، ایک ہی وقت میں دوسری کی اجازت نہ دی۔ بتایا گیا میرے نبی اگر چاہیں تو دوسری کی بھی اجازت نہ دے، لیکن قرآن کہتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے دوسری بھی کرو، تیسری بھی، چوتھی بھی کرو۔ آپ مجھے بتاؤ علی نے کسی روایت کے اندر ثابت ہی نہیں ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک بار بھی یہ کہا ہو کہ یا سنا قرآن تو کہتا ہے آپ دوسری کریں، اللہ قرآن کون ہوتے؟ نہیں، یہ علی وہ ہیں کہ ان کو قرآن جاننے کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن والی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑا قرآن تو کوئی عالم ہوگا جس کو قرآن کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے؟ ان کو پتہ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود میرے نبی کے سامنے ثبوت اختیار کرتے ہوئے ساری زندگی میرے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں سیدہ فاطمہ جب تک ان کے عقد نکاح میں نہیں، کبھی بھی انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ جب ان کا وصال ہوا بعد میں ان کی شادیاں ثابت ہیں، 12 تک ثابت ہیں، یکے بعد دیگرے جب فوت ہوتی رہی تو 12 شادیاں ان کی ثابت ہیں، لیکن حضرت فاطمہ کے دور میں مولا کائنات نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو بتایا جا رہا ہے اگر چاہیں تو میرے نبی 4 سے زیادہ نکاح کر لیں، چاہیں تو دوسرے کی بھی اجازت نہ دیں، یہ میرے نبی کا اختیار ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ مسلک عطا کیا ہے کہ جس مسلک میں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن و سنت کے دلائل جیسی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں کہ ہم ہر چیز قرآن و سنت سے ثابت کر کے بیان کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت
ہم سب کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آگے موت کے حوالے سے بھی میں نے بیان کرنا تھا کہ موت میں بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کرام اور بالخصوص میرے نبی کو اور میرے نبی کے وسیلے سے اولیاء کرام کو بھی موت کا اختیار دیا کہ جب چاہیں وہ فوت ہو۔ تو اس اعتبار سے میں نے آگے دلائل رکھنے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔